نہیں ہوتا. وہ جو ہمارے ہندوستان میں چند ہے نا وہ مالدار اڈانی سبھی جانتے ہو, ان کے گھروں میں پیدا ہو جاتے, تمہارے پاس ایمان نہیں ہوتا تو پھر تمہارا کیا بنتا؟ سوچو, غور کرو, یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے. ذمہ داری اللہ نے کیا دی؟ اللہ فرماتا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, نماز کا حکم دو. اب سوچ رہے ہو گئے کہ نماز کا حکم دو, قرآن نے تو کہہ دیا کہ نماز کا حکم دو. اب یہاں سن لیا ہے تو اب گھر میں جا کر آپ کہو بیوی سے کہ نماز پڑھو, بچوں سے کہو نماز پڑھو, حکم اور خود نہ پڑھو. تو سنو اللہ کیا فرماتا ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس پر قائم رہو. نماز کا حکم دو اور تم بھی اس پر قائم رہو. پہلے خود نمازی بنو, جب نمازی بن جاؤ گے تو اللہ نے چاہا تو تمہاری اولاد بھی نمازی بن جائے. تم نمازی بنو, تم نمازی بنو, پہلے خود نمازی بنو, تم خود نماز کے عادی بنو. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. آج لوگ شکایتیں لے کر کے آتے ہیں حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب قبلہ کے پاس کہ حضرت میرا بیٹا تو شرابی ہو گیا, میرا بیٹا تو جواری ہو گیا ہے, میرا بیٹا تو آوارہ ہو گیا ہے, کوئی تعویذ دیجئے. یاد رکھیے صرف تعویذ سے کام بننے والا نہیں, میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, یاد رکھو تعویذ بھی کام کرتا ہے, مگر اگر تم یہ سوچو کہ صرف تعویذ سے کام ہو جائے گا, یہ معاملہ بننے والا نہیں. پہلے آپ اس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرو. تم خدا رسول کے باغی ہو گئے ہو, ایک وقت کی نماز نہ پڑھو, تم خدا کو سجدہ نہ کرو, نمازوں کی پابندی نہ کرو, اور تم یہ سوچو کہ تمہارا بیٹا اچھا ہو جائے, تمہاری اولاد اچھی ہو جائے. میری ماں اور بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں اور تھوڑی سی دیر کے لیے. وہ میری ماں اور بہنیں گناہوں کے کام سے بچ کر سیریلوں سے اپنا ناطا توڑ کر اس فقیر اور اس گنہگار بھائی کی گفتگو کو توجہ سے سنیں. میری ماں اور بہنوں, اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر شراب چھوڑ دے, تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا جوا چھوڑ دے, تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا تاش کھیلنا چھوڑ دے, تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا ناجائز و حرام کام چھوڑ دے, تو سنو میری ماں اور بہنوں, پہلے نمازی بن جاؤ. جب نمازی بن جاؤ گے اور پھر نماز میں تم اللہ سے دعا کرو گے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اللہ سے جب عرض کرو گے رو رو کر, مولا پروردگار عالم, مولا میرے بگڑے ہوئے بیٹے کو مولا کریم ہدایت دے, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں. جب ایک باپ یا ایک ماں بیٹے کے حق میں جب ماں دعا کرتی ہے یا باپ دعا کرتا ہے تو یہ جملہ نوٹ کرنا, باپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے. مگر تمہاری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ جب پہلے نمازی بنو گے. تب نمازی بنو, نمازی بنو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اللہ فرماتا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. آگے بڑھو, ختم کر دوں, توجہ سے سن لیں آپ میری بات, سبحان اللہ. اب آگے سنیے, آج آپ نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مولانا ہستہ انصاف سے, قاری ہستہ انصاف سے کہہ دیتے حضرت کیا کروں, فرصت ہی نہیں ملتی, دکان سے مجھے فرصت ہی نہیں, میں کیسے نماز پڑھوں, مجھے آفس سے فرصت نہیں, میں کیسے نماز پڑھوں, مجھے فیکٹری سے فرصت نہیں, میں کیسے نماز پڑھوں, میں مزدور ہوں, مزدوری کرنے جاتا ہوں, دن بھر کام میں رہتا ہوں, کیسے نماز پڑھوں.
दुकानदार कहता है दुकान की वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, फैक्ट्री का मालिक कहता है फैक्ट्री की वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कारखाने का मालिक कहता है कारखाने की वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मजदूर कहता है मजदूरी की वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मगर सुनो मेरे जुमले सुनो, इसलिए नमाज छोड़ रहे हो। कहते हो करें क्या कि अगर मजदूरी नहीं करूंगा तो बच्चे कैसे खाएंगे, दुकान नहीं चलाऊंगा तो बच्चे कैसे खाएंगे, मैं कैसे खाऊंगा, और अगर फैक्ट्री ना चलाऊं तो मैं कहता हूं फैक्ट्री बंद ना करो, दुकान बंद ना करो, मजदूरी ना छोड़ो। तुम्हें कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम मजदूरी छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, दुकान छोड़ दो। कुरान ने तुम्हें ये नहीं कहा है कि घर छोड़ करके कई महीनों के लिए निकल जाओ, ना बेटे से वास्ता, ना औलाद से वास्ता, ना दुकान से वास्ता, ना माँ बाप से वास्ता, कई महीनों के लिए निकल गए, ना बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ घूम रही है, उसे पता ही नहीं। वो कहता मैं तबलीग में निकला हुआ हूँ। इस्लाम तुम्हें ये नहीं सिखाता, इस्लाम तुम्हें ये नहीं सिखाता। याद रखो, दुकान भी करो, कारोबार भी चलाओ, कारोबार भी चलाओ, दुकान में भी बैठो, मजदूरी भी करो, ठेला भी चलाओ, मगर जब नमाज का वक्त हो जाए उस वक्त दुकान को शटर डाउन कर दो और थोड़ी सी देर के लिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लो। और ये ना कहो कि नमाज नहीं पढ़ूंगा तो खाऊंगा कैसे। याद रखो, इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, इसी आयत में अल्लाह फरमाता है ला नसअलुका रिज़्क़ा, अल्लाह फरमाता है हम तुमसे रोजी नहीं मांगते। क्या लेके आए भाई? वो चाय वाले भाई, चाय वाले ने तो परेशान कर रखा है। हाँ, थोड़ी सी देर की तो बात है। अच्छा, चाय पियोगे, मेरी गुफ्तगू सुनोगे? हाँ, सुभान अल्लाह। चाय पियोगे जिसमें हरारत होगी। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शामियाना भी नहीं है, फिर भी आप ठंड में बैठ कर सुन रहे हैं। समझ रहे आप अल्लाह का कितना बड़ा करम है। मियाँ लोग थोड़ी सी देर भी इस सर्दी में बाहर रुक नहीं सकते। इस वक्त अगर आप ठहरे हुए हो तो ये अल्लाह का खास इनाम है। अरे भैया, चाय बाद में पिला देना, कोई लंबा प्रोग्राम तो होना नहीं है। मुख्तसर सी गुफ्तगू सुन लो मेरे बाद इंशाअल्लाह उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब जो है बाफैज़ कलिमात आप सुनेंगे। मुख्तसर से कलिमात, दुआइया कलिमात की हजरत की ज़बानी हम सुनेंगे। तो थोड़ी सी देर मुझे आप बर्दाश्त कीजिए, मेरी गुफ्तगू सुनिए। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, पैगाम। वो पैगाम क्या है? अल्लाह फरमाता है ला नसअलुका रिज़्क़ा, अल्लाह फरमाता है हम तुमसे रोजी नहीं मांगते। मतलब ये है कि दुकान के बहाने नमाज ना छोड़ो, फैक्ट्री के बहाने नमाज ना छोड़ो, मजदूरी के बहाने नमाज ना छोड़ो, कारोबार के बहाने नमाज ना छोड़ो। वो कारोबार के बहाने नमाज़ें छोड़ने वालों, फैक्ट्री के बहाने नमाज़ें छोड़ने वालों, दुकान के बहाने नमाज़ें छोड़ने वालों, सुनो सुनो, मेरा और तेरा रब फरमाता है, रब फरमाता बंदो हम तुमसे रोजी नहीं मांगते। क्यों? अल्लाह फरमाता नहनु नरज़ुकुका, हम ही तुम्हें रोजी देते हैं। रोजी देना तो मेरा काम है, मेरा काम है। हम तुमसे रोजी नहीं मांगते, रोजी हम तुम्हें देते, हम तुम्हें देते हैं। तुम रोजी को बहाना बनाकर नमाज़ें ना छोड़ो। रोजी हम देते, हम अल्लाह फरमाता नहनु नरज़ुकुका, हम तुम्हें खिलाते हैं, हम तुम्हें रोजी देते हैं, हम तुम्हें रोजी देते हैं। अल्लाह फरमाता हम रोजी देते हैं। रोजी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह, क्या आप देखते नहीं हो? एक बंदा वो है जिसके पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, और साथ ही साथ आंखों से भी अंधा है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, उसे कौन खिला रहा है? एक हाथों से माजूर है, उसे कौन खिला रहा है? एक पैरों से माजूर है, उसे कौन खिला रहा है? एक बेचारा चलने से माजूर है, उसे कोई देखने वाला नहीं, उसे कौन खिला रहा है? आपका जवाब यही होगा कि रब खिलाता है, रब खिलाने वाला है, रब रोजी देने वाला है। इसलिए रोजी के बहाने नमाज ना छोड़ो, नमाज की पाबंदी करो। और हदीस रसूल सुनिए नमाज के ताल्लुक से, नमाज की पाबंदी कीजिए और जुमलों को समाप्त कीजिए। हज़रात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन,
من اقامہا اقام الدین، حضور فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، کھمبا، نماز دین کا کھمبا ہے، کھمبا، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، حضور فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا، اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اللہ۔ اور دوسری جگہ سنیے حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تحقیق یہ اس نے کافروں والا کام کیا، کافروں والا کام کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ پہچان لیتے تھے، جو مسجد میں آ جاتا صحابہ جان جاتے کہ مسلمان ہے، اور جو نہیں آتا صحابہ جان جاتے کہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یعنی نماز ہی علامت تھی صحابہ کی نگاہوں میں۔ اب میری گفتگو توجہ سے سنیے گا، علماء میری گفتگو کے محتاج نہیں، آپ کو ضرورت ہے میری گفتگو کی۔ اب توجہ سے میرے جملوں کو سنو نوجوانوں، تم آج عیاشیوں میں لگے ہوئے ہو، آزانیں ہوتی رہتی ہیں، تم گلی اور چوک میں گھومتے رہتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، دعویٰ یہ ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ ہائے افسوس، مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مؤذن پکارتا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم لگے ہوئے ہو، اور کوئی کرکٹ میچ دیکھنے میں لگا ہوا ہے، کوئی جوا کھیلنے میں لگا ہوا ہے، کوئی تاش کھیلنے میں لگا ہوا ہے، کوئی دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ آؤ ذرا نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کی اہمیت کو آپ سمجھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مصطفیٰ پردہ فرمانے والے ہیں، ظاہری حیات سے پردہ فرمانے والے ہیں، آقا کریم اب وصال فرمانے والے ہیں۔ آخری وقت میں حضور کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے آقا فرماتا ہے لوگوں نماز نماز نماز۔ ایک بار نہیں 3 بار حضور نے فرمایا نماز نماز نماز، ایک بار نہیں 3 بار حضور نے فرمایا لوگوں نماز نماز نماز۔ سننے والے سامنے کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ تھے، مختصر سے صحابہ۔ حضرت عائشہ وہاں موجود تھی، حضرت فاطمہ وہاں موجود تھی، اور دیگر صحابہ وہاں موجود تھے۔ اس اخیر وقت میں حضور نے کیا فرمایا؟ نماز نماز نماز۔ ایک بار نہیں 3 بار حضور نے فرمایا نماز نماز، جبکہ صحابہ پکے نمازی، حضور جانتے ہیں کہ پکے نمازی یہ نماز چھوڑنے والے نہیں، عملاً نماز کے پختے ہو چکے ہیں، حضور جانتے ہیں نا کہ تو نماز چھوڑنے والے نہیں۔ اور پھر صحابہ کے ذہن و دماغ میں قرآن کی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، مصطفیٰ کے سینکڑوں فرمان صحابہ کے ذہن و دماغ میں موجود ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی عظمت کیا ہے، صحابہ جانتے ہیں، پھر بھی مصطفیٰ صحابہ سے فرما رہے نماز نماز نماز۔ حکمت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، حضور جانتے ہیں صحابہ نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ نماز کو چھوڑنے والے ہے ہی نہیں، یہ تو وہ ہے کہ اگر کبھی ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے تو قضا ہونے پر، نماز قضا ہونے پر روتے ہیں۔ کون نہیں جانتا مولا کائنات کو، حضرت علی کو، حضرت علی کو کون نہیں جانتا؟ وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو داماد مصطفیٰ ہے، وہ علی جو حسنین کریمین کے پیدر بزرگوار ہیں، وہ علی جو سیدہ کائنات مختومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، وہ علی حضرت علی ہیں۔ مقام صحابہ ہے، مقام صحابہ میں حضرت علی کی گود میں مصطفیٰ سر انور رکھ کر سو رہے ہیں، اور حضور نماز عصر ادا کر چکے ہیں، حضور عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، یہاں کئی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، توجہ سے میری گفتگو توجہ سے سنیے۔ حضور
اپنا سر انور حضرت علی کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج لال ہو چکا ہے، سورج ڈوبنے جا رہا ہے، کبھی علی اس آسمان پر اس آفتاب کو، اس سورج کو دیکھ رہے ہیں جو آفتاب سامنے نظر آ رہا ہے، کبھی علی اسے دیکھ رہے ہیں، اور کبھی حضور جو آفتاب نبوت ہے، آفتاب رسالت ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، نماز قضا ہو گئی، حضرت علی رو رہے ہیں۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ تمہاری کتنی نمازیں چھوٹ ہوئی ہیں؟ کبھی تمہیں رونا آیا؟ کبھی تمہیں اس کا احساس ہوا؟ کبھی ضمیر نے تمہیں جھنجھوڑا؟ کبھی سوچو تو صحیح کہ ہم کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں، ذرا سوچو کہ ہم کون سے ایمان والے ہیں، ذرا سوچو کہ تمہاری اتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ بہت سے احباب تو یہاں بیٹھے ہوئے جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں جمعے کے نمازی بھی پورے مسلمان نہیں ہیں، مشکل سے 50% لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں، 50% تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی ہے، اور نماز قضا ہوئی ہے تو حضور کی محبت میں قضا ہوئی ہے، مصطفیٰ کی محبت میں قضا ہوئی ہے۔ ذرا حضرت علی کا عشق بھی دیکھو، حضرت علی کی محبت بھی دیکھو، حضرت علی کا ایمان بھی دیکھو۔ حضرت علی نے بتا دیا کہ محبت رسول جو ہے وہ اوپر ہے، وہ مقدم ہے، محبت رسول یہ پہلی چیز ہے، محبت رسول ہے تو نماز بھی قبول ہے، عشق رسول ہے تو نماز بھی قبول ہے، اور محبت رسول اور عشق رسول ہی کا نام ایمان ہے۔ اور محبت رسول نہ ہو، نمازیں کتنی ہی پڑھ لو، ساری نمازیں منہ پر مار دی جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی نے بتا دیا، نماز قضا کر کے بتا دیا کہ محبت وہ پہلی چیز ہے، ایمان یہ پہلی چیز ہے، مصطفیٰ کا عشق جو ہے یہ پہلی چیز ہے۔ جب تک محبت رسول نہ ہو سینے میں، نمازیں قبول ہی نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ حضرت علی نے محبت رسول میں نماز قضا کر دی، اور جب نماز قضا ہو گئی تو حضرت علی رو پڑے، آنسوؤں کے قطرے حضرت علی کی آنکھوں سے ٹپکتے ہیں، مصطفیٰ کے رخ انور کے بوسہ لیتے ہیں، آنسوؤں کے قطرے مصطفیٰ کے چہرے کے بوسے لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھیں کھولتے ہیں، ارشاد فرماتے علی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے اس لیے رو رہا ہوں، نماز عصر قضا ہو گئی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے علی گھبراؤ نہیں، نماز قضا نہیں ہوگی ادا ہی ہوگی۔ سبحان اللہ، رو کیوں رہے ہو؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، محبت رسول میں میری محبت میں نماز قضا ہوئی ہے، نماز قضا نہیں بلکہ ادا ہی پڑھوا ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، سورج ڈوب چکا تھا نا، کس کے حکم سے ڈوبا تھا؟ بھئی کس کے حکم سے ڈوبا تھا سورج؟ اللہ کے حکم سے نا، اللہ کے حکم سے ڈوبا تھا نا۔ اب وہ ڈوبا ہوا سورج، اب دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ذرا حدیث سنو، اس پہ غور بھی تو کرو، رب کی مرضی سے سورج ڈوب چکا ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ، اب ذرا غور کیجئے، میں جو جملہ دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کی مرضی سے سورج ڈوب چکا ہے۔ اب وہ ڈوبا ہوا سورج جو رب کی مرضی سے ڈوب چکا ہے، اب وہ ڈوبا ہوا سورج کس کی مرضی سے نکل رہا ہے؟ کس کی مرضی سے نکل رہا ہے؟ حضور کی مرضی سے نہ۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں رب کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، مگر
مصطفیٰ نے اپنے محبوب کو یہ قدرت دیا ہے کہ اگر مصطفیٰ چاہ لیں تو ان کی مرضی سے بھی جو نہیں ہونے والی چیز ہے وہ بھی ہو جائے۔ اب وہ شعر بھی پڑھ دیتا ہوں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔